يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ایک مرتبہ پھر شکر بجا لاتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں قرآن حکیم سے وابستہ ہونے، قرآن حکیم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے اور اپنی زندگیوں کو قرآن حکیم سے منور کرنے کے سلسلے کے آج 8واں رمضان ہے، 8واں دن ہے، اور قرآن حکیم کے سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رکوع بھی تسلسل ہے پچھلے رکوع کی طرح بنی اسرائیل کے ان جرائم کی، ان پہ عائد ہونے والے ان فردہائے جرم کی جس کی بنیاد پر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ آیا کہ اب مسند امامت، قیادت، دینی قیادت کا یہ نظام یہ منتقل ہوگا بنو اسماعیل کے ایک فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے ذات اقدس کی بنیاد پر وجود میں آنے والی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس فریضے کی ادائیگی کی قیادت کرے گی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو، اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا اور دعا مانگی۔ یہ دور ہے جب مصر سے نکل چکے ہیں، ابھی فلسطین پہنچے نہیں ہیں، راستے میں مختلف حالات ہے، سفر ہے، اگرچہ اس علاقے میں کہیں کہیں پانی کی فراوانی بھی ہے لیکن کہیں پر پانی بالکل نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ پانی عطا فرمائے۔ اب اللہ نے ایک غیر معمولی انداز میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو، اب یہ پتھر پہ حجر پہ الف لام داخل ہے، یہ معلوم اور متعین پتھر پہ اپنی لاٹھی ماری ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنٌ، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ان کا ہر ایک گروہ قد علم کل اناس مشرب، ہر گروہ، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی حاصل کرے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور پھر اصول بتائے کہ پانی، زمین، زرخیزی، فصل کی فراوانی جب بھی ہو تو اللہ کا یہ اصول کبھی نہیں بھول جانا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ کھانا پینا تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ کے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے۔ ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری دانش ہے، قابلیت ہے کہ ہم سیرلی رہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اچھا کھاتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کتنی لوگ ہیں جو اچھی سیرلی اور زیادہ آمدنی کے باوجود بھی رزق سے فائدہ نہیں اٹھا پا سکتے۔ تو فرمایا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ،
فراوانی زرخیزی کے بعد جو دوسری بیماری آتی ہے قوموں میں، افراد میں، وہ فساد فی الارض ہے. جیسے ہم آئے دن سنتے ہیں، بڑی گاڑی والا بڑے بے دہانی میں آتے ہوئے کسی کو بھی کچل دیتا ہے، اپنے طاقت، قبیلے، خاندان اور مال کی طاقت میں وہ کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے. تو زمین میں فساد نکل نمبر 1. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر جو ذخائر رکھے ہیں، رزق جو اللہ نے پلا دیا ہے، پانی، زرخیز زمین، یہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے. کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی ملک اس کو دوسروں کے لیے روکتا ہے تو موجودہ نظام وجود میں آتا ہے، جسے ہم کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، کہ ذرائع پیداوار کو طاقتور اپنے گرفت میں لے کر، ہماری کتنی ہی کمپنیاں ہیں جو مارکیٹ میں قیمت بڑھائے رکھنے کے لیے خام مال خرید کر ضائع کرتے ہیں تاکہ ہماری قیمتیں کم نہ ہو. اور چونکہ یہ کیپٹلزم کے اخلاقیات میں خراب بات بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو رہنمائیاں عطا کی وہ ہمارے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے برابر ہے. قرآن حکیم کی کوئی آیت کسی کے لیے خاص نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے اور ہر دور کی انسانیت کے لیے. تو فرمایا کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پانی کی، ہم نے پانی عطا کر دیا، اور تمہیں ہم نے کہا کہ تم نے فساد نہیں کرنا ہے، لیکن تم نے زمین پر فساد شروع کر دیا. ہم نے کہا اللہ کے رزق کو اللہ کا احسان اور نعمت سمجھ کے استعمال کرو، تم نے اسے اپنا کمال سمجھ. اس آیت میں ہمارے بر صغیر کے تناظر میں ایک بہت اہم بحث یہ ہے کہ یہ جو کالونیز ایج کے قرآن کے دانشور بن بیٹھے اور انہوں نے قرآن حکیم کی وہ تعبیروں کی جس کو روشن خیالی کی تعبیر کہا گیا، اور یہ تعبیر عقاؤں کے لیے قابل قبول ہو اور اپنی مرعوب اور مغلوب ذہنیت کا اظہار کیا، جن کا سرخیل یا جن کا سب سے بڑا یا جس کا اہم کردار اس میں سب سے زیادہ رہا بر صغیر میں، وہ سر سید احمد خان کا. اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بجا فرمایا کہ بر صغیر میں دین سے انحراف کی جتنی کاوشیں ہے، اس ہر ایک کا سرا بالآخر سر سید احمد خان تک پہنچتا ہے. ان لوگوں نے اور بھی کئی سارے لوگ ان کے دائیں بائیں تھے، ان لوگوں نے جو ان آیات کی تعبیر کی کہ اچھا پانی کیسے نکل سکتا ہے پتھر سے، کیونکہ اس وقت کا نیا جو اصول سامنے آیا کہ نیچر چینج نہیں ہوتا، نیچر تبدیل نہیں ہوتا، تو پتھر سے تو پانی نہیں نکل سکتا. اب قرآنی آیت کو ایسے ترجمے کے طور پر تفہیم کرتے ہوئے ایسے انداز میں پیش کیا گیا کہ جو عقاؤں کے لیے قابل قبول ہو. تو کہا گیا کہ بھائی یہاں اساس سے مراد لکڑی کا کوئی ڈنڈا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ تم لوگ محنت کر کے کوشش کر کے ایک نہر کھود کے لے آؤ اور اس سے تمہیں پانی مل جائے گا. اب نہر کھود کے لانے یا اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں پانی کا حصول، اس کا معجزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی بنیادی تصور جو سر سید احمد خان کا ہے وہ معجزات کا انکار ہے کہ نیچر تبدیل نہیں ہوتا، لہذا آگ ابراہیم کے لیے گل گلزار نہیں بن سکتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر میں سے پانی نہیں نکل سکتا. اور سب سے دلچسپ تعبیر تو یہ کی کہ ضربہ کا معنی مارنے کے بجائے چلنے کے لے لیا.
اور عربی کے اس اصول کو فراموش کر گئے کہ ضربہ کا صلہ جب بھی با آتی ہے، یعنی ضربہ کے بعد جب بھی با کا ذکر ہوگا تو اس کے معنی لا محالہ مارنے کے ہوں گے. تو کہاں کہ یہاں با جو ہے وہ الا کے معنی ہے کہ آپ چلتے جائیے، بہت سارے لوگ، اور یہاں ارد گرد کہیں نہ کہیں تلاش کر لے، کہیں پانی کا ذخیرہ مل جائے گا اور وہاں سے یا تو لے آئے پانی، یا نہر لے آئے، یا پانی کا ایک راہ بنا دے. اور اسی کو اس وقت کے لحاظ سے روشن خیالی کے اعتبار سے کہیں گے کہ ہاں یہ تو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن کا ترجمہ. اس لیے اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل لیتے. یہ جو خود کی تبدیلی ہے اور یا قرآن حکیم کی تبدیلی ہے، یہ ایک بڑا پیمانہ ہے کہ امت کا مجموعی فہم قرآن، اسے کوئی فرد یا دو افراد اٹھا کر ریجیکٹ کر کے اپنا فہم قرآن. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے منزل من اللہ ہے. یہ نہیں کہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، معنی صرف اللہ کے ہیں، یا معنی رسول اللہ علیہ وسلم کے ہیں، الفاظ اللہ کے، دونوں کے مجموعے کا نام القرآن حسم للنظم والمعنی جمیعا. یہ قرآن کی ڈیفینیشن اب سب نے کی ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. 13واں فرد جرم جو قرآن حکیم عائد کر رہا ہے بنی اسرائیل کے تناظر میں، وہ یہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اور وہ تاریخ کے لمحات بھی تمہیں یاد ہونے چاہیے جب موسیٰ علیہ السلام سے تم لوگوں نے کہا. اب اس واقعے کا جوڑ ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا کیا، اس لیے کہ سفر کے دوران جو ہے وہ کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی کہ آپ فصلیں اگا لیں. ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں ایک بڑا حصہ اب بھی تازہ سبزیوں کی شکل میں پالک، سرسوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب، یہ عنوان ہے بقل سے. دوسرا فرمایا کہ ان لوگوں نے تقاضا کیا تو کس چیز کا کیا؟ اب تقابل رکھیے، یہ کس کے مقابلے میں سبزی چاہ رہے ہیں؟ من و سلوہ کے مقابلے میں. اب تازہ سبزی جتنے بھی اقسام کے ہیں اس کے لیے کھیتی باڑی کرنی ہوگی. کھیتی باڑی کے لیے اس وقت کے اعتبار سے جانور پالنے ہوں گے اور زمین چاہیے ہوں گی ہموار. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کا علاقہ ہے جس میں 40 سال تک بنی اسرائیل رہے، مشہور ماہر اثریات نے 1904 اور 5 کے درمیان 30 افراد کے ایک قافلے کے ساتھ اس پورے علاقے کا سروے کیا ہے. اور اس سروے میں پیٹر جو ہے وہ اپنی ٹیم کے نتائج کو مرتب کر کے پھر سر چارلس مارسٹن نے اسے تحریری شکل دی ہے کہ یہ علاقہ کیسا ہے. تو اس علاقے میں جو پہاڑ ہے، کہیں سرخ رنگ کے ہیں، کہیں زمین میں پانی کم ہے، یہ ایک پورا بڑا خطہ ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سبزیاں چاہیے. اب جب سبزیاں مطلوب ہوگی تو منزل مقصود تک پہنچنا ممکن نہیں ہو. کم از کم ہمیں 1 سال میں سبزی، یہ آگے جو سبزی آ رہی ہے ان میں کچھ ایسی ہے جو 1 سال کے بعد حاصل ہوتی ہے. کچھ فصل ہمیں 3 مہینے میں، کچھ 6 مہینے میں، کچھ 8 مہینے میں حاصل ہوتی ہے. تو پہلا مانگا ہمیں ساگ چاہیے. وَقِسَائِهَا، قصا کے لفظ معنی ہم ککڑی کے کرتے ہیں، کیڑے کے کرتے ہیں.
اور یہ دراصل وہ تازہ اور سلاد کے طور پر کھانے والے جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں، چاہے ہم اسے کسی بھی نام سے ہر علاقے کے مختلف ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہمیں قصا چاہیے. وفومہا، اور ہمیں گیہوں چاہیے. اب اس کے لیے ان سب کے لیے ظاہر ہے ان سب مراحل سے گزرنا ہوگا. وعدسہا، اور ہمیں دال چاہیے. عدس عام دال، خصوصاً مسور کی دال کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ نمائندگی ہے ان سبزیوں کے اس قسم کی جس کو ہم انسان خشک کر کے پھر عرصے تک استعمال کرتا ہے. تو ایسے کئی سارے دال کے طور پر مختلف چیزیں انسان استعمال کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے گیہوں وہ ہے جس کو ہم آٹا بنا کر اور کبھی بغیر آٹے کے استعمال کرتے ہیں. وبصلہا، اور پیاز وہ اس قسم کی نمائندگی کرتے ہیں جسے ہم خشک کر کے بھی استعمال کرتے ہیں، تازہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور پکا کر یعنی سالن میں ڈال کر ذائقے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ان 5 مختلف طرح کے سبزیات یا زمین سے اگنے والی چیزوں کا تقاضا کیا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ وہ نتائج ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذي هو ادنى، جو کمتر ہے، کس کے بدلے میں؟ وہ جو خیر ہے، جو عظیم الشان ہے. اب اس کی 2 تعبیریں ممکن ہیں. ایک تعبیر معنویت کے لحاظ سے کمتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں جو من و سلوہ مل رہا ہے تم اس بہتر کو دے کر یہ سبزیات چاہتے ہو، لیکن نظریائی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، نتائج کے اعتبار سے، مقاصد کے اعتبار سے جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا مقصد وجود کیا ہے. کیا بنی اسرائیل کو فلسطین مصر سے فرعون کی غلامی سے اس لیے نجات دلائی گئی؟ کیا تمہیں 40 سال تک ان سفر سے جو گزارا جا رہا ہے تو یہ اس لیے کہ تم یہاں اپنے زمین اور کھیتی باڑی آباد کر لو، یا تمہیں اس لیے ان مراحل سے گزارا جائے کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ ایک اسلامی ریاست فلسطین میں قائم کر لو؟ اس حکومت الہیہ کے قیام کو قرآن حکیم خیر کہہ رہا ہے کہ یہ تم کیا کھانے پینے کی چیزوں میں، ذائقوں میں اور اچھے کانوں میں. اس لیے مشہور محاورہ ہے کہ جب قوموں کے سامنے کوئی منزل نہیں رہتی تو پھر وہ فنون لطیفہ میں ترقی کرتے. اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ طاؤس و رباب پھر ان کے لیے آخر ہونے کے بجائے وہ پہلے ہو جاتے ہیں، اور شمشیر الثنا جو ہے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر لی. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہاں ادنا کیا ہے؟ یہ پورے تمہارا تصور کھانے پینے کا، معاشرتی اور معاشی ترقی کا. اس کے مقابلے میں خیر کیا ہے؟ وہ خیر جہاد ہے، وہ خیر ہے فلسطین میں جا کر آباد ہونا اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی اجتماعی زندگی کو منظم کرنا. اس لیے اقبال نے کہا تھا، میں نے اے میری سپاہ تیری سپاہ دیکھی، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام تیری. افواج بھی اگر کھیتی باڑیاں، فارمنگ شروع کر لے تو کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. کشمیر کا مسئلہ ظاہر وہ فوج حل کر سکتی ہے جو لڑنے کے قابل ہو، جو لڑ سکتی ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. تم تو اس شہر میں، اس ملک میں، یہاں مصر پہ نکرہ داخل ہے اور اس سے مراد کوئی مصر نہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی، بلکہ مخصوص مصر مراد ہے جس کا تم سے وعدہ ہے. فإن لكم ما سألتم، وہاں تمہیں وہ مل جائے گا. اور اگر اس کو عام رکھ لے تو مطلب یہ کہ جو تم مانگ رہے ہو یہ تو کسی بھی شہر میں جاؤ گے تو اس کے شہر میں خرید و فروخت کے لیے یہ سبزیاں چاہیے، اور مضافات میں لوگ سبزیاں اگاتے ہیں. تم میں مصر سے نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ مصر سے تو یہ لوگ نکلے تھے،
تو کھیتی باڑی کی سہولت تو یہاں موجود تھی، تو فرمایا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، فتح کر لو شہر، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی فریضے کی انجام دہی کرو گے تو تب کامیاب ہوں گے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تمہیں جو چاہیے، جو تم مانگتے ہو، وہ وہاں پر تمہارے لیے موجود ہے۔ اور یہ شہر کون سا شہر مراد ہو سکتا ہے؟ کہ کیا ہم متعین طور پہ کسی شہر کو کہہ دیں کہ یہ شہر مراد ہے، یا اس کو عام رکھتے ہیں؟ بات تو یہاں ہو رہی ہے فلسطین کے جنوب میں جزیرہ نما سینا میں جہاں یہ لوگ تھے، تو اس میں کوئی علاقہ کہ یہ جو تمہارے قریب علاقہ ہے یہاں چلے جاؤ، یہ سب چیزیں مل جائے گی، یہ تمہارا مقصود نہیں ہے، بلکہ تمہارا مقصد شام، فلسطین۔ تو فرمایا اس کے نتیجے میں اس فرد جرم جو عائد ہوا اس میں نتیجہ کیا نکلا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر جما دی گئی، ان پر طاری کر دی گئی ذلت، نمبر 1، والمسکنہ، اور محتاج مسکینیت، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، انتہائی غضب کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ پہلے فرد جرم عائد ہو رہے تھے تو قرآن کہہ رہے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، اب ہم نے تمہیں یہ سزا دی، کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے رہے مسلسل، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ تم نے تو انبیاء کے مقابلے میں صف آرا ہونا شروع کر دیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کے مقابلے میں قتل، انبیاء کے قتل کے اقدامات، انبیاء کو قتل کرنے کی کوششیں، سب سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا فیصلہ رومی عدالت نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ یہودی عدالت کا فیصلہ تھا۔ اس لیے اردویس نے جب اس پہ عمل درآمد کہا تو اس نے کہا کہ ہمارے قانون کے مطابق مسیح مجرم نہیں ہے، تمہارے فیصلے کے مطابق عمل درآمد ہے۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور قرآن کے تصور کے مطابق تو اللہ نے محفوظ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں مصلوبیت سے پہلے اٹھا لیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے تو کوشش کر لی۔ یہی کوشش ان کی یحییٰ علیہ السلام اور دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء کی ایک طویل فہرست ہے جن کے خلاف خود بنی اسرائیلی نبرد آزما رہے۔ تو قرآن حکیم کے اس آیت پہ کے متعلق ایک سوال ذہنوں میں ہمیشہ گردش کرتا ہے، خصوصاً اس وقت جب دنیا میں 1947 میں اسرائیل نامی ریاست وجود میں آئی اور اس نے انتہائی زیادہ ترقی کی دنیا بھر کے مدد کے ساتھ۔ تو اب یہ سوال اور زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ قرآن تو تمہارا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذلت اور مسکنت مسلط کی ہے، لیکن وہ تو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اقبال نے کہا کہ فرنگی کی رگ جاں پنجہ یہود میں۔ تو یہاں دو باتیں قابل غور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں کا، ان کو قرآن حکیم نے شروع میں بنی اسرائیل سے مخاطب کیا۔ یہاں اب بنی اسرائیل کے جس مخصوص حصے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور یا متصل بعد کے دور کا۔ یہ فیصلہ جو قرآن حکیم کا ہے، اس کی حقانیت کی کچھ عجیب مناظر ہیں۔ تاریخ کے کچھ ادوار میں بنی اسرائیل انہیں جب صدیوں کی تاریخ ہو تو اس میں چند سالوں میں اچھی حالت کا آنا یہ مجموعی لحاظ سے اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ہم کہہ لیں کہ 47 سے لے کر آج تک وہ ذرا ٹھیک چل رہے ہیں، ان کی حالت ذرا اچھی ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے کی حالت کیا تھی؟ اور آج بھی اسرائیل اپنے اندر جس خوف کی زندگی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، لیکن قرآن حکیم اس بات کو واضح کرتا ہے ایک اور جگہ،
اس لیے قرآن حکیم یفسر بعضہ بعض، دوسری جگہ میں اس کی تفصیلی وضاحت۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ جو غضب اور ذلت و مسکنت مسلط کیا گیا، یہ دو بنیادوں پہ ہٹ سکتا ہے، یعنی تم اس میں محفوظ ہوں گے دو بنیادوں پر، اور وہ دو بنیادیں کیا ہے؟ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ یا تو تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنی نافرمانیاں اللہ سے بغاوت چھوڑ دو، اور یا بحبل من الناس، لوگوں کی آڑ میں۔ اب دیکھیں یہ موجود اسرائیلی ریاست وہ جنرل بیرپور کی اس مجرمانہ برطانیہ کے دست شفقت اور جنگ عظیم کے نتیجے میں یہودی بینکوں اور یہودیوں سے لیے ہوئے قرضوں کے نتیجے میں وہ درفردہ معاہدہ جس کے تحت فلسطینیوں کی زمین یہودیوں کو دی گئی، تو یہ بحبل من الناس کی کیفیت ہے۔ آج بھی اگر امریکہ کے ایٹمی حملے کی جو چھ بنیادیں ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہو، یعنی اسرائیل کا وجود آج بھی اپنے بقا کے لیے محتاج ہے یورپ اور امریکہ کا، ان کے بلبوتے پر۔ اس لیے خود نظریاتی لحاظ سے بنیادی یہودی بھی کہتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست کا یہ وجود ناجائز ہے اور یہ مطلوب نہیں تھا۔ تو ہم نے دو طرح سے اس بات کو واضح کیا، ایک تو یہ کہ یہ بحبل من الناس ہے، لوگوں کے اقوام متحدہ کے سب کے آڑ میں اسرائیل اپنا وجود بمشکل قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر آج دنیا ہاتھ اٹھا لے تو اتنی عظیم مسلمانوں کی اکثریت کے درمیان یہ وجود ختم ہو جائے گا، اور اس کی پھر جنہوں نے تحفظ دیا ہے انہوں نے ارد گرد کے مسلمان حکمرانوں کو آپس میں ٹکرایا، ایک طرف ایران کا ہوا کڑا کر کے عربوں کو کمزور کر کے اپنے ماتحت کر کے کہ تمہارا وجود اگر بچ سکتا ہے تو تب جب تم ہمارا ساتھ دو، ورنہ تو ایران تمہیں ہڑپ کر دے، اور پھر 15 سال کی ایران عراق کی جنگ اور وغیرہ وغیرہ، یہ پوری ایک سیاسی کہانی ہے جس کا مرکزی نقطہ اسرائیل کا تحفظ ہے۔ تو قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا کہ تمہیں تھوڑی سی راحت مل سکتی ہے جب تم لوگوں کے درمیان۔ اچھا، اس سے 47 سے پہلے یہودیوں کو یہ تحفظ کہاں حاصل تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی جنگ خیبر کے بعد نہیں ہوئی، یعنی ہم نے القدس مسلمانوں نے یہودیوں سے نہیں لیا تھا بلکہ عیسائیوں سے لیا تھا، اور ہم سے بھی صلیبی جنگوں کے وقت بھی ہم نے القدس جو ہے وہ عیسائیوں سے لیا تھا۔ اس دوران یہودیوں کو سب سے پرامن جگہ ملی مسلمان علاقوں میں، یعنی جب جنگ عظیم سے پہلے لندن میں مخصوص کیمپوں کے اندر کارڈ لگا کر یا مخصوص علامت لگا کر شہروں میں آنے کی اجازت تھی، کانٹا دار تاروں کے درمیان کے کیمپوں میں رہنے والے یہودی، لیکن مسلمان علاقوں میں اپریل کا مہینہ ہے، اور جب غرناطہ اندلس میں مسلمانوں کے شکست کے بعد فرنانڈ اور ازبیلا کی حکومت اپنے معاہدوں پر قائم نہ رہی اور محکوم قوم افراد یعنی مسلمان شکست خوردہ وہاں سے نکلنے لگے، تو جن بحری جہازوں کو غرق کیا گیا اس کی یاد میں تو اپریل فول منایا جاتا ہے، لیکن جو بچ کے نکلے وہ جب یہاں آئے تو بغداد میں 2 خصوصی بستیاں یہودیوں کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی مسلمان تو چلے شکست خوردہ تھے، مسلمان تو وہاں سے نکلنا ہی تھا، یہودی کیوں وہاں سے نکلے؟ جبکہ عیسائی انہیں علاقہ فتح کیا تھا۔ اس لیے 1962 تک یعنی یہ 60 کی دہائی تک تمام عیسائی چرچز میں یہودیوں کی تباہی کی دعا ہوتی تھی۔ یہ تو پچھلے پوپ نے
درخواست کر کے اپنے خلاف اس دعا کو بد دعا کو موقوف کرائے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ تاریخی لحاظ سے صدیوں کے تاریخ میں اگر 50-100 سال تک کوئی محفوظ رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ 2000 سال کی مجموعی تاریخ میں وہ بڑے اچھے رہے۔ تو یہ عارضی صورتحال ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ صورتحال چینج ہونے والی ہے، جس میں یہودیوں کی جو فلسطینیوں کے ساتھ چیردستیاں ہے انشاءاللہ وہ ختم ہونے والی۔ تو اخروی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے آج بھی دنیا میں جس کو آپ ہولوکاسٹ کہتے ہیں نا کہ ہمارے خلاف نفرت پائی جاتی، تو سوال یہ کہ پوری دنیا کیوں نفرت کرتی ہے؟ جس نفرت کے اظہار پہ پابندیاں ہے کہ کوئی اس کا اظہار نہیں کرے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی نفرت ہے۔ تو دنیا بغیر کسی وجہ کے تو یہودیوں سے نفرت نہیں کرتی، چاہے یوٹیوب کتنے ہی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتا ہے کہ اس میں یہودیوں کے خلاف بات نہیں ہو۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار اپنے فہم و دانش۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ اسرائیلی ریاست کے شہریوں میں اکثریت سفید فاموں کی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، انہیں یہ پورا ابراہیمی سلسلہ مشرقی ہے، انہیں یہ انڈو چائنا نسل کے ہے، انہیں یہ رنگین نسل کے ہے، یہ سفید فام یا سیاہ فام نہیں ہے۔ اور جب یہودیت کی بنیاد نسل انسولین پر ہے تو سفید فام لوگ کیسے شامل ہو گئے؟ اس لیے قرآن حکیم اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے الذین ہادوا، جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور دعویٰ کس کا ہے کہ ہم نسل ابراہیمی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ انبیاء کو ناحق کرنے کا ارتکاب کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے یہ سب کچھ ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی اختیار کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہر معاملے میں حد سے گزرنے والے تھے۔ اعتدال میں رہنے کے بجائے یہ ہمیشہ نقطہ اشتعال کی طرف جانے والے لوگ تھے۔ اور انسائکلوپیڈیا، جیوش انسائکلوپیڈیا آج بھی یہ لکھتا ہے کہ گو کہ دنیا میں دولت کی فراوانیوں میں ذکر ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن عوام میں یہود دوسری قوم، عوامی یہود میں دوسری قوموں سے زیادہ غربت پائی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے چند افراد بہت زیادہ دولت مند ہیں، جلد اول میں آج بھی جیوش انسائکلوپیڈیا میں یہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس پورے بیانیہ کو ذکر کرنے کے بعد اب ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ ایمان لائے۔ اب قرآن حکیم نجات کا فارمولہ بتا رہا ہے، اور یہ فارمولہ سب کے لیے ہے، یعنی یہاں عمومی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی نجات کی بنیاد کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاندان سے وابستگی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نمبر 1 ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، والنصارى، اور جن لوگوں نے نصرانیت اختیار کی، والصابئین، یا وہ کوئی بھی لوگ جو کنورٹ ہوتے ہیں۔ صابی اصل میں کہتے ہیں جو ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے میں، اور صابیوں کے نام سے مخصوص اجتماعیتیں بھی موجود ہے، تو یہاں تو مقصود عام ہے۔ اب دعویٰ چاہے ایمان کا ہو، دعویٰ چاہے یہودیت کا ہو، دعویٰ چاہے نصرانیت کا ہو، یہاں یہ الفاظ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا کا ذکر تو ہم کر چکے ہیں، جو ایمان لائے، اور یہ عام ہے۔ دعویٰ صرف ایمان کا کافی نہیں ہے۔ والذین ہادوا، جنہوں نے یہودیت اختیار کی، جو یہودی ہوئے۔ اب یہاں جو یہودی ہے کی بات نہیں ہو رہی، انہیں گویا کچھ لوگ یہودی بھی بن گئے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور اسرائیل مختلف مسلمان علاقوں میں
مختلف قوموں کے بارے میں یہ بات کہتے رہتے یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ۔ والنصارى، اور جو نصارہ، یہودی لفظاً اصطلاح ہے یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا یہوذا کے نام پر جو قبیلہ بنا، اس قبیلے میں جو تخیلات بنے انہوں نے اپنے آپ کو گویا یہودیت کے نام سے معروف کیا۔ یعنی یہ ایک اور فرق ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے نام یا تو قبیلے کے نام پر ہے، یا فرد کے نام پر ہے، یا علاقے کے نام پر ہے۔ اسلام کا طر امتیاز یہ ہے کہ اسلام ایک صفت کے نام پر ہے، ایک کردار اور ایک رویے کے نام پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ سلامتی، سر تسلیم خم کرنے والا، دوسرے کی سلامتی، اسلم تسلم، دوسرے کو سلامتی دو گے تو تمہیں بھی سلامتی ملے گی۔ والنصارى، نصارہ کا لفظ یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن حکیم نے یہ لفظ عیسائیوں کے لیے استعمال کیا، یعنی ایک لفظ عیسائی ہم استعمال کرتے ہیں، دوسرا لفظ مسیحی استعمال کرتے ہیں، اور مسیحی کا لفظ جو ہے وہ عیسائی عموماً اپنے لیے مسیحی کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اسم گرامی کے عربی شکل کی بنیاد پر عیسائی کہتے ہیں، لیکن قرآن حکیم دوسرا لفظ نصارہ استعمال کرتا ہے عیسائیوں کے لیے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی بھی عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، اور مسلمان انہیں قرآن بھی ان کو نصارہ کہتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے لیکن دونوں الگ الگ لوگ استعمال کرتے ہیں ایک ہی گروہ کے لیے، لیکن دونوں کے استعمال کی بنیادیں الگ الگ ہیں۔ اور اس بات کی طرف ہمارے اولین مفسرین نے توجہ دلائی کہ ہم جو نصارہ کو نصارہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ گالی نہیں ہے، برے لفظ کے طور پہ نہیں ہے۔ یہودی جب نصارہ کہتے ہیں تو یہ توہین و تحقیر کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے اس محلے کا نام ناصرہ ہے، اب بھی موجود ہے۔ تو یہودی طنزاً کہتے تھے یہ ناصرہ کا پیغمبر، اور اس نام کی وجہ سے پھر ان کے ساتھی نصارہ کہلائے، انہیں ناصرہ میں پیدا ہونے والے پیغمبر۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی مضافات کے چھوٹے سے گاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے شیخ قرآن نے، یا اس گاؤں کے شیخ الاسلام نے، یا اس گاؤں کے مفتی اعظم نے یہ فتویٰ دیا، تو مقصود کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کم پڑھا لکھا آدمی ہے اور یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی انتہائی توہین آمیز رویہ رکھتے تھے، تو وہ گالی کے طور پر، کمتری اور تحقیر کے طور پر ان کے ساتھیوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم ان کو نصارہ کہتا ہے ایک فضیلت اور ایک عظمت کے لحاظ سے، اور وہ قرآن حکیم کا یہ طرز بیان ہے کہ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہمارے مددگار ہوں گے اللہ کی طرف جانے، جنت کی طرف جانے، نجات کی طرف جانے والے اس راستے میں، تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بارش برسانے میں، پانی پہنچانے میں کسی مددگار کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے مددگار کا ان کا تصور جو قرآن حکیم نے بیان کیا وہ یہ ہے، اور اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہدایت پہنچانا اللہ کی ذمہ داری بالکل اسی طرح ہے جس طرح رزق پہنچانا، جس طرح انسان کے لیے باقی کائنات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا، اس طرح ہدایت بھی ایک ضرورت ہے۔ اب یہ واحد ضرورت ہے جس کی تکمیل کے لیے اللہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو استعمال کرتا ہے۔ انبیاء کتابوں کے ذریعے اور اپنے شاگردوں اور ساتھیوں کے ذریعے اس ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہیں، اور یہ تسلسل چلا آتا ہے آخر تک۔ جیسے اس ذمہ داری کو پورا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے، اللہ کی ہدایت کو بندوں تک، اور پھر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے آج تک دنیا میں۔ لیکن یہ اعزاز بھی ہے، عظمت بھی ہے کہ اللہ اپنا مددگار کہہ رہا ہے ان لوگوں کو
جو اللہ کے دین کے اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے دین کے کسی بھی کام میں اپنا حصہ ملا دینا. وہ لوگ انصار اللہ کہلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ساتھیوں نے، شاگردوں نے، جن کو حواری کہتے ہیں، حواری کی لفظ معنی تو ہے صاف کرنے کے، سفیدی کرنے کے. اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اولین ساتھی مچھیرے تھے جو دو کام کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے یا کپڑے دھوتے تھے، انہیں لوگوں کے کپڑے لا کر، ساحلی پٹی کے لوگ تھے. تو چونکہ وہ حوار تھے، انہیں پاک اور صاف کرتے تھے کپڑوں کو. اور ایک دائی بھی یہی کرتا ہے. دو بھی تو ظاہراً کپڑوں کو صاف کرتا ہے، دائی جو ہے اللہ کے دین کا علمبردار، وہ اندرون کی علائشوں کو صاف کرتا ہے، دل و دماغ کو صاف کرتا ہے. تو اب آئیے بات ملا لیجئے کہ مسلمان جب نصارہ، عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں تو اس اعزاز کی بنیاد پر، جیسے صاحب کشاف نے فرمایا لنصرتہم لعیسیٰ ابن مریم، کہ جو حواریین نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، ان کا یہ لقب قرآن حکیم میں رکھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور مددگار تھے، ہم آج تک تمہیں ان کے ساتھی اور مددگار سمجھتے ہیں. اس لیے یہ سوال تو یہودیوں سے تمہیں پوچھنا چاہیے جو تمہیں طنز کے طور پر نصارہ کے پیغمبر کے ماننے والے کہتے ہیں. وَالسَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ کوئی دعویٰ کسی کو نجات نہیں دیتا، بلکہ نجات کی بنیاد کیا ہے؟ اور اس میں اللہ نے یہاں مسلمانوں کا بھی ذکر کیا کہ چاہے تم ایمان کا دعویٰ کرو، چاہے کوئی یہودی ہونے کا دعویٰ کرے یا نصرانی یا کسی بھی اور مذہب اور اجتماعیت کا، نجات کی بنیاد کا فارمولہ ایک. اور یہ بڑی اہم بات ہے. یہودی اس کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے کہ نجات کا فارمولہ ایک، بلکہ وہ کہتے ہیں موسیٰ قیامت کے دن اللہ کے بائیں طرف جلوہ افروز ہوں گے اور وہ اپنے اپنے لوگوں کو نجات دلائیں گے. یہ اپنے اپنے لوگوں کی نجات کا تصور اور دیگر قوموں کی تباہی کا تصور، یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو آفاقیت سے جزئیت کی طرف لانے والا ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ فارمولہ کیا ہے نجات کا؟ من آمن باللہ، پہلی بات اللہ پر ایمان. نمبر 2 والیوم الآخر، قیامت پر. اب یہ دو ہمارے عقائد کے دو عنوانات ہیں. عقائد میں جتنی چیزیں شامل ہیں اس کو کسی ایک عنوان سے بیان کرے تو کبھی ایمان باللہ کہتے ہیں، کبھی ایمان بالرسل کہتے ہیں، کبھی ایمان بالآخرہ، کبھی اس میں دو کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ایمان باللہ پورا نہیں ہو پاتا بقیہ ایمانیات کے بغیر، اور ایمان بالآخرہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. ایمان بالرسل، ایمان بالکتب اور ایمان بالملائکہ اور ایمان بالقدر والخیر من اللہ تعالی اور تقدیر اللہ کی قبضہ قدرت میں ہونے سے، یہ تمام ایمانیات کی مختلف حصے ہیں. اس میں کسی ایک کا ذکر بقیہ سب کی نمائندگی کر دیتا ہے. تو ایمان باللہ. اور یاد رکھیے یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ ہر اس چیز کا نام نہیں ہے جو عمل میں آتا ہو، بلکہ عقیدہ ان بنیادی تصورات کا نام ہے جو انسانی زندگی پر عمل اثر انداز ہوتا ہے. کوئی ایسا چیز عقیدے کی شکل اختیار نہیں کر سکتا جو عمل میں نہیں ڈل سکتا ہو یا عمل میں نہیں آتا ہو. آپ جتنے بھی عقائد لے لیں، یہ عقائد ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارا آخرت موقوف ہے اس پر. ہم آخرت کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اس زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزارتا ہوں. تو پہلی بات نجات کی بنیاد ایمان. دوسری وَعَمَلَ صَالِحًا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل. قرآن حکیم ہمیشہ عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ نیک اعمال شعور اور آگہی کے ساتھ. تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَلْهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ختم نہیں ہونا ہے.
ڈیٹا نہیں اڑے گا، اللہ کا کمپیوٹر خراب نہیں ہوگا، ہمیشہ محفوظ رہنے والا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا آنے والی مصیبت کا، اور نہ کسی گزشتہ مصیبت کا ان کو کوئی رنج ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اب ایک اور فرد جرم قرآن کی مائت کر رہا ہے۔ جب ہم نے تم سے میثاق لیا، میثاق کہتے ہیں اس وعدے کو، اس معاہدے کو جس میں قسم شامل ہو۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا، بلند کیا، اٹھایا۔ اس کی تفصیلی وضاحت سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں قرآن حکیم نے فرمایا۔ گویا ہم نے کوئی طور اٹھایا تو ہٹایا کیوں؟ ہم نے تم سے وعدہ لیا، کیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ مضبوطی سے تامے رکھو گے، عمل پیرا کرو گے جو ہم احکامات دیں گے۔ اور تم نے لبیک کہا، وعدہ کیا، ہم نے تمہیں مہلت دے دی۔ اب یہاں خضوع کے ساتھ بقوہ کا لفظ استعمال ہوا کہ لے لو، تام لو، لیکن مضبوطی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جب دل چاہا احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہوں گے اور جب دل چاہا چھوڑ دیں گے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ یاد رکھو گے، یعنی احکام الہی وہی کو فراموش نہیں کرو گے، بلاؤ گے نہیں۔ ہم بائبل کے بارے میں ایک حقیقت جانتے ہیں، اور وہ خود بائبل کی تاریخ ہے۔ عزرا کاتب نامی ایک بڑی تاریخی شخصیت ہے جو اسلامی تاریخ میں ان کا نام عزیر علیہ السلام ذکر آتا ہے، اور یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ حکم تو یہ ہوا تھا کہ اللہ کے احکامات کو پکڑے رکھو گے، اور اس کی لازم ہے کہ جو کتاب دی گئی ہے وہ اس کتاب کا متن تمہارے پاس محفوظ رہے۔ شروع میں بنی اسرائیل یہودیوں نے اس کا خیال رکھا، یاد کرتے تھے۔ آج بھی تورات کی قرأتیں موجود ہے کہ حقیقی تورات دستیاب نہیں۔ تو یہ غلامی میں جب چلے گئے تو ان کے پاس تورات کا کوئی نسخہ نہیں رہا، اور یہ اس غلامی کے دوران بڑے پریشان تھے، یہاں تک کہ عزرا کاتب نے، جس کو یہ عزرا کاتب کہتے ہیں، ہم عزیر علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہی ان کی کمال ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے دوبارہ ان کے لیے تورات لکھ کر دی۔ یعنی گویا تورات کے موجودہ نسخہ عزرا کاتب کے دور سے بھی تو خبر واحد کی شکل ہے کہ ایک وقت دنیا میں ایسا آیا جب تورات عملی شکل میں موجود نہیں تھی۔ جیسے موجودہ بھی جو شکلیں ہیں وہ ترجمہ، یعنی عبرانی میں اس وقت جو بائبل ہے یا تورات ہے وہ بھی عبرانی اس کی اصل نہیں، بلکہ وہ انگریزی اور دیگر زبانوں سے عبرانی میں ترجمہ ہے۔ تو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اب یہ بات جب بنی اسرائیل سے کی جا رہی ہے، یہودیوں سے کی جا رہی ہے کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا اس کی پابندی کرو گے، تو ہم سے بھی یہ کہا جاتا ہے، مجھے اور آپ سے بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو یاد رکھیں، الفاظ میں بھی اور عمل میں بھی۔ یعنی صرف الفاظ کافی نہیں ہے، اور اگر الفاظ فراموش کر دیے تو عمل کی شکل نہیں بنے گی، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، کتاب اللہ کو ہمیشہ زندہ رکھنا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس عہد سے پھر گئے، پھر تم نے روگردانی اختیار کی، پھر تم نے دھوکہ دہی کی۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے بارے میں کہ ابھی تمہیں سزا دینے کا فیصلہ نہیں ہوا، ورحمت، اور اللہ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم شدید ترین خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ بنی اسرائیل کا فرد جرم کا ایک اور اہم ترین واقعہ قرآن کی بیان فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین. یقیناً تمہیں علم ہے، لقد علمتم، تم خوب جانتے ہو. یعنی اب یہ فرد جرم وہ ہے، ان میں سے کچھ تو وہ ہے جن سے یہودی انکار کرتے ہیں نا کہ نہیں اس کا ذکر ہے اس کا نہیں ہے، لیکن اب قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم خوب اپنے تاریخ کے بارے میں جانتے ہو کہ جب تم نے حد سے تجاوز کیا. کب؟ فی السبت، سبت کے دن کے بارے میں. اس واقعے کی تفسیرات سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 میں ہے. اور سب سے مراد ہفتے کا ایک دن جس کے بارے میں یہ حکم ہوا تھا کہ تم نے اس دن عبادت کرنی ہے، اس دن تم نے دنیا میں سے مچھلیاں پکڑنے کا کام نہیں کرنا. اب بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کا ذکر تو موجود ہے کہ یہ پابندی لگی تھی، اور اس پابندی کے بارے میں شدت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کے لیے جس جرم کو بنیاد بنایا وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو گندم کی ایک کھیت جس میں گندم تیار ہو گئی تھی لیکن ابھی کٹی نہیں تھی فصل، تو عیسیٰ علیہ السلام نے چند خوشے گندم کے توڑے. اس پہ یہودی بڑک اٹھے کہ یہ تو انہوں نے سبت کی بے حرمتی. تو سبت کیا ہے؟ لفظی معنی سبت کے ہے قطع، یعنی منقطع ہونے کے، الگ ہونے کے. ابن الانباری رحم اللہ نے یہ معنی کیے. اور عیسائیوں یہودیوں کے تصور کے مطابق سبت وہ دن ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے کائنات کی تخلیق مکمل کر دی اور 7ویں دن اللہ نے آرام فرمایا اور چھٹی کر لی. اس لیے اس کو بلینک، خالی دن کہتے ہیں. ہم نے بھی اب بنیادی بات جو درست تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی 6 ادوار میں، اب 6 دنوں کا ذکر نہیں ہے. اب جب الفاظ کی ظاہری شکل پر گئے تو ایک تصور آہستہ آہستہ خود ڈیولپ کر لیا کہ بھائی 7ویں دن ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ موم بتی کے لیے ماچس بھی نہیں جلانی. اور ہم ہفتے کے دن کی جو کیفیات اس وقت 3 مذاہب میں 3 دن مقدس ہے اور یہ سب اس کیفیت کے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہفتے کا دن جو ہے انہیں جمعے کی مغرب سے لے کر ہفتے کے دن کے مغرب تک یہ ایک دن بنتا ہے جو ہفتہ ہے، اور یہی ہفتے کا دن ہی مقدس دن ہے. عیسائیوں نے سنڈے یعنی اتوار کو، یعنی ہفتے کے دن مغرب سے لے کر اتوار کے دن مغرب تک کہ اس دن کو یوم السبت ٹھہرایا. اس لیے چھٹی جو ہے وہ اتوار کو ہوتی ہے. اسرائیل میں چھٹی ہفتے کو، اور ہم نے اب کیا کر دیا کہ چلے 2 دن کی کر لے، ہفتے کی بھی اور اتوار کی بھی. یہودی عیسائیوں نے یہ فیصلہ کہ اتوار کا دن، یہ 325 عیسوی میں نائس یا نیقا جس کو کہا جاتا ہے کہ کونسل میں یہ فیصلہ کیا، جس میں سب کے دن کا بھی فیصلہ ہوا اور جس میں فیصلہ ہوا تھا کرسمس کا بھی کہ یہ دسمبر میں منایا جائے گا، اسی طرح اتوار کو. اور اسلام میں جمعے کے دن کی ایک اہمیت ہے، ایک احترام ہے، لیکن ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، نہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک دن میں چھٹی کر لی تھی، اللہ نے آرام فرمایا، اس لیے کہ یہ اللہ کی توہین ہے. کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہما وقت کائنات کی اس نظام کو تامے ہوئے ہے. یہ نہیں ہو سکتا
کہ اللہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی کائنات کو چھوڑ دے، یہ تخیل الوہیت کے اور قدرت کاملہ کے خلاف ہے، یہ ان کے اختیار اور قدرت کی نفی ہے۔ تو سب کے اس تصور کو یہودیوں نے جب اس شکل میں اپنایا کہ کوئی کام نہیں کرنا، تو بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں جو ظاہر ہے کوئی ساحلی علاقہ ہوگا، ہم تعین نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کہ یہودی تاریخ میں متعین نہیں ہے، اس میں مچھلیاں زیادہ آتی تھی، تو ان لوگوں نے ایک ہیلا بنایا کہ مچھلیوں کے لیے ایک الگ سے نہر بنا دی، اور وہ آ کر اس تالاب میں جمع ہوتے رہتے تھے، اور پھر اگلے دن اسے استعمال کرتے تھے یا پکڑتے تھے، اس لیے کہ اس دن جس میں ان پہ پابندی لگی تھی کہ تم نے نہیں لیا۔ اور یہ پابندی کا فلسفہ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مچھلیاں ہے اور آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو مجموعی تعداد کے کم ہونے کا، تو ایک دن کے اس کے روکنے کے لیے کہہ دیا۔ انہوں نے اس کو تقدس کا یہ پہلو دیا کہ اس دن ہم بھی اس لیے رکیں گے کہ اللہ نے بھی سب کے دن کوئی کام نہیں کیا تھا، اور پھر اس دن جب مچھلیاں زیادہ آئی تو انہوں نے ایک دھوکہ دہی کر کے، اب مطلوب یہ ہے کہ حکم خداوندی ملے تو عمل اولین ترجیح ہو، جب عمل کے بجائے ہیرا پھیری مقصود ہو تو پھر یہ خدا کے ساتھ مذاق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت سزا دی کہ ہم نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہ مخصوص علاقے میں جن لوگوں نے یہ گناہ کیا، اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی۔ یہ نہیں کہ یہ موجودہ سب کے سب بندر اس وقت بنے تھے، بندر پہلے بھی تھے، بندروں کی اپنی نسلیں پہلے سے بھی تھی۔ یہ اس لیے کہ جس قوم پہ عذاب آتا ہے وہ 3 سے 7 دنوں میں ختم ہو جایا کرتی ہے، یہ بندر مستقل زندہ نہیں رہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ہم نے اسے عبرت کا سامان بنایا، عبرت کا واقعہ بنایا، جن کے سامنے یہ ہوا اور جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ لیکن متقین کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، کسی کے لیے عبرت اور کسی کے لیے نصیحت۔ یہی احکامات خداوندی ہے کہ ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ عبرت بن جاتے ہیں، اور کوئی اسے نصیحت حاصل کر کے، نصیحت کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو اس کی بنیاد پر خود کو بدل دے، اس غلطی کو چھوڑ دے، اور عبرت اس کے لیے جو خود تو کوئی تبدیل نہیں ہوتا، ہاں بڑا عبرت کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے ہر واقعے سے، ہر حکم سے نصیحت حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام